أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم برادران اسلام، خلاصہ قرآن میں ہم 19واں پارہ الحمدللہ سن چکے ہیں۔ آج 20واں پارہ جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین ذکر کیے گئے ہیں اور 5 استفہامیہ انداز میں مذکور ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ اس طریقے سے 5 اللہ تبارک و تعالی استفہامیہ سوالیہ انداز میں براہین اور دلائل پیش فرما رہے ہیں۔ برہان اول، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلہائے ہیں، وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ برہان ثانی، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا ہے، اس کے سینے میں نہریں جاری کی ہے، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں اور میٹھے میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی قرین انصاف ہو سکتا ہے؟ برہان ثالث اس طور پر پیش کیا کہ مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے، رب العالمین کو یا بے جان اصنام کو؟ برہان رابع چوتھی دلیل کے طور پر فرماتا ہے قرآن بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ رب کریم یا ہاتھوں سے گھڑی ہوئی مورتیاں؟ برہان خامس، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو؟ قرآن کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے۔ یوں وہ پوری کائنات کو بحث و مناظرے کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکے۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسری بنیادی مسئلہ جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آبا مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ اس کے لچر اور کھوکھلے اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی اور مشرکین کو وعید بھی سنائی کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد قیامت کے بعض مناظر بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ جہاں بس اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ سور نہیں پھونک دیا جاتا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ دوسری بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ جب تیسری بار سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے اس سورت کی ابتدا عظمت قرآن کے بیان سے ہوئی تھی، یوں ہی اس کے اختتام پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ یہاں سے سورۃ القصص شروع ہوتی ہے۔ سورہ قصص مکی سورت ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معاملہ پیش آیا اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے توسیم میم کے ساتھ ہوئی ہے اور ان حروف کے متصل بعد قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ قصص بتاتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا پن بیٹھا تھا اور اس طریقے سے تکبر اور جور و جفا میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے آج کے سامراج اور استعمار کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ اس کے اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے، اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کمزوروں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو بالادست کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہو گئی کہ وہ نومولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، حکیم و خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی۔ انہوں نے صندوق بنایا، اس میں اپنے لخت جگر کو لٹا کر نیل کی نہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا کر اس کی اہلیہ حضرت آسیہ کی گود میں ڈالا۔ فرعون اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے اور پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آسیہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس شخص کا دل بھی پسیج گیا جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ ادھر فرط غم کی وجہ سے بچے کی والدہ کا یہ حال ہو گیا کہ کسی پل سکون و قرار نہیں۔ تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگتے اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھونکتے دیکھتی ہیں، لیکن رحیم و کریم اللہ نے اس کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری ہی گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا؟ یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا؟ یہ سوچنا تمہارا نہیں، ہمارا کام ہے۔ بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے سے پر راضی نہ ہوا۔ آپ کی بہن اجنبی بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی کے مشورے پر بے قرار ماں کو بلایا گیا اور بطور دایا کے بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا گیا، جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے۔ اس سے پہلے ہی اسے یہ طے کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑا ظالم اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی کے اقتدار کے زیر سایہ اور صاحب اقتدار کے نان و نفقے سے ہو، پھر وہی ہو کر رہا جو سچے رب کا فیصلہ تھا۔ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی تدبیر ناکام ہو کر رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں قبطی کا خون ہو گیا۔ ایک مرد وفا کے مشورے پر آپ مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لی۔ یہاں نہ جان نہ پہچان، نہ ٹھکانہ نہ ذریعہ معاش۔ دعا کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیے کے ہاتھوں پرورش کروائی تھی۔ کہا تو بس یہ کہ یا رب میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ آپ کی یہ دعا دربار یزدی میں ایک مثال تھی، اس میں وہ سب کچھ آ گیا جس کا انسان محتاج ہو سکتا ہے۔ سائے محتاج ہے، جو دھوپ کا بھی محتاج ہے، بیداری کا بھی محتاج ہے، تو نیند کا بھی محتاج ہے۔ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ دو باحیا پردہ دار بچیاں بکریوں کو ہنکاتے ہوئے آ گئی۔ ان کی بکریوں کو ازراہ احسان کنویں سے پانچ کھینچ کر پلا دیا۔ بچیاں سمجھدار تھی، اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر ذکر کی، اس اجنبی مسافر کی قوت و طاقت اور امانت و دیانت کی تعریف کی۔ انہی میں سے ایک بچی کے ذریعے بلائے گئے نہ صرف باعزت و راحت ٹھکانہ میسر آیا بلکہ چند شرائط کے تحت رشتے کی بھی پیشکش ہو گئی۔ شادی کے بعد اہلیہ کو ساتھ لیے مصر واپس جا رہے تھے کہ ٹھٹرتے ہوئے جنگل میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھی
आग लेने के लिए आगे बढ़े, नबूवत से नवाज दिए गए, नबूवत अता करने वाले आसा और यद बैजा का मुअजिजा देकर उसी के सामने कलमे हक कहने का हुक्म दिया, जिसने अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह तबारक व तआला के बंदों पर तन कर रखी थी और जो अपने सिवा किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार न था। कलमे हक कह दिया गया, फिरौन ने न माना, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे उठाया और फौज के परों समेत मादी तरक्की के इस स्लोगन को दरिया के तूफानी मौजों के हवाले कर दिया। रहे नाम अल्लाह तबारक व तआला का ये किस्सा जिसके नुमाया किरदार 3 हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बनी इसराइल और फिरौन, और जिसका कुछ हिस्सा यहाँ और बकिया जुजियात पूरे कुरान में मज़कूर हैं। इस किस्से से मजमूई तौर पर बसीरतें और इबरतें हासिल होती है। वह मौलाना हफीजुर रहमान सेहवारवी रहमतुल्लाहि अलैह ने क़िससुल कुरान में उसको जो तज़किरा किया है उसको मैं जिक्र फरमाई है। हम उनका खुलासा अपने अल्फाज में इफादे आम के लिए यहाँ पर आपके सामने बयान कर रहे हैं। सबसे पहला ये कि अगर इंसान मसाइब व आलाम पर सब्र करे तो दुनिया और आखिरत में उसके अच्छे नताइज बरामद होते हैं। दूसरा, इसमें जो हमारे लिए सबक है, जो शख्स अपने मामलात में अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखता हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुश्किलात जरूर आसान कर देता है। नंबर 3, जिसका मुआमला हक के साथ इश्क तक पहुंच जाता है उसके लिए बातिल की बड़ी से बड़ी ताकत भी हेच होकर रह जाती है। चौथा ये कि अगर कोई बंदा हक परचम लेकर पूरी इस्तिकामत के साथ खड़ा हो जाए तो दुश्मनों ही के गिरोह से उसकी हिमायत पैदा कर दी जाती है। नंबर 5, जिसके दिल में ईमान पेवस्त हो जाए वो ईमान की खातिर सब कुछ यहाँ तक के नक़द जान भी लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 6, गुलामी का सबसे बड़ा असर ये होता है कि हिम्मत और आज़्म की रूह से इंसान महरूम हो जाता है, और इसीलिए बनी इसराइल ने अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने से इनकार कर दिया था। नंबर 7, वरासत ज़मीन सी कौम का हक है जो मैदान जद्दोजहद में साबित कदम रहती है। नंबर 8, बातिल की ताकत कितनी ही जबरदस्त क्यों न हो, बिल आखिर उसको नामुरादी का मुंह देखना पड़ेगा। नंबर 9, अल्लाह तबारक व तआला की आदत यह है कि जिन कौमों को जलील और हकीर समझा जाता है, एक दिन आता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं को जमीन का वारिस बना देता है। नंबर 10, जो शख्स या जमात जानबूझकर खत कबूल हक से सरकशी करे, अल्लाह तबारक व तआला उससे कबूल हक की इस्तेदाद छीन लेता है। फिरौन और उसके हवारियों के साथ यही हुआ था। नंबर 11, ये बहुत बड़ी गुमराही है कि इंसान को हक की इत्तिबा की बदौलत कामयाबी हासिल हो जाए तो वो खुद ही हक से रूगर्दानी शुरू कर दे। बनी इसराइल ने यही कुछ किया था। नंबर 12, एक बहुत बड़ी जलालत ये है कि इंसान हक की इत्तिबा की बजाय हक को अपनी ख्वाहिशात के ताबे करना शुरू कर दे। यौम सब्त में शिकार की मुमानअत के बावजूद इसराइल हीलाबाजी करते रहे। नंबर 13, कोई हक को कबूल करे या न करे, दाई का फर्ज है कि वो फरीज़े दावत अदा करता रहे। बाज अहले हक सबत के बेहुरमती से आखिर वक्त तक मना करते रहे। नंबर 14, जालिम हुक्मरान कौम की बदअमलियों के नतीजे में उस पर मुसल्लत किए जाते हैं। नंबर 15, अपनी कौम को इंसानों की गुलामी से नजात दिलाना अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा और फिरौन का अंजाम बयान करने के बाद मुख्तलिफ आयात में अहले मक्का को तंबीह की गई है। अहले किताब में से ईमान लाने वालों की तारीफ की गई है। मुशरिकीन की जहालतों और हमाकतों का जिक्र है। दुनिया फ़ानी के मालो मता से धोखा खाने से बचने की तलकीन है। क़यामत के मनाजिर में से बाज़ मनाजिर की मंजर कशी है। अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक और इख्तियार का बयान है। इन मज़ामीन के बाद फिरौन जैसे एक दूसरे मुतकब्बिर और सरकश इंसान का तस्करा है। उसका नाम क़ारून था। ख़ानदानी एतबार से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़राबतदार था। अक्सर उलमा ने उसे आपका चचाज़ाद करार दिया, चचाज़ाद भाई करार दिया था। वो अपने वक्त का ही नहीं, शायद आज के बैनुल अक़वामी सरमाने दारों में से किसी के पास भी में से भी सबसे बड़ा सरमायादार उसके खजाने नहीं। खजानों की चाबियां उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की एक बड़ी जमात की जरूरत पेश आई थी। दौलत की बोहतात ने उसे खुद सर और मगरूर बना दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे समझाया कि मालो दौलत पर मत इतराओ,
اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی روپیہ پیسہ ناجائز مصارف میں خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری فہمائش اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی اور اس نے وہی جواب دیا جو ہر احمق مغرور اور سرمایہ دار دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ مال میری دانش کے زور پر ملا ہے۔ جب دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ جب قارون کی شان و شوکت دیکھتے تھے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا اور وہ اسی جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے، لیکن پھر یوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں ڈھسا دیا۔ عذاب الہی کی زندہ گرفت نے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا تھا۔ قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ آج بڑا بننے کی بیماری عوام میں نہیں بلکہ خواص میں بھی عام ہو چکی ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے انہیں یہ آیت ہر اس وقت سامنے رکھنی چاہیے۔ اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ فرعون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرتناک انجام اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت مکی سورت ہے، اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کے مضامین بھی دوسری مکی صورتوں جیسے ہیں۔ اس سورت کا موضوع سنت ابتلا ہے، یعنی اس زندگی میں ابتلائیں اور آزمائشیں ضرور آتی ہے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جب جور و جفا کے بادل پیغم پرستی کر بھی نہ تھمے تو بقا ضیاء بشریت بعض لوگ گھبرا اٹھے تھے۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرانی سنت اور دستور ہے تاکہ سچے اور جھوٹے مومن اور منافق اور میں امتیاز ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتا ہے جبکہ زبانی کلامی انسان کے دعوے کرنے والوں کے قدم ڈگمگاتے ہیں اور ان میں سے بعض دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے معاذ اللہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے؟ یہاں پر 20ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 21واں پارہ ہم آئندہ کی محفل میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار